السلام علیکم۔ آج میری گفتگو کا عنوان قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، خونی رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق کرنے، مرنا جینا ختم کرنے کے حوالے سے ہے۔ ہم نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کسی سے پوچھے کہ آپ فلاں سے نہیں ملتے، نہیں جی ہمارا ان کے ساتھ مرن جین ختم ہے، ہم ان کے خوشی غمی پہ نہیں آتے جاتے۔ کیا یہ کوئی اچھا کنسپٹ ہے؟ کیا یہ کوئی اچھی رائے ہے؟ کیا یہ کوئی اچھے تعلق کی نشانی ہے؟ میرا رب تو قرآن میں یہ ارشاد فرماتا ہے، ہم نے آپ کے بھائی کا ساتھ آپ کو عطا کر کے آپ کو مضبوط کر دیا۔ یعنی کہ قرآن یہ کہتا ہے، اللہ یہ کہتا ہے کہ بھائی کے ساتھ انسان مضبوط ہوتا ہے۔ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کو یہ شایع نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے قطع تعلق کرے۔ یہ تو عام مسلمان کی بات ہے، سگے بھائی کے ساتھ کیسا تعلق رکھنے کا حکم ہوگا؟ ہم نے اکثر دیکھا ہوگا ہمارے تعلق اس حد تک بگڑ جاتے ہیں کہ ہم کسی کی خوشی پہ منتیں ترلے واسطے کروانے کے باوجود بھی نہیں جاتے۔ ہم گھر میں آئی بہنوں کو بھی دھتکار دیتے ہیں، ہم اپنی بہنوں کا بھی حیا نہیں کرتے، اور پیچھے پتہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے میرے خلاف یہ باتیں کی تھی، اس کے بچوں نے میرے خلاف یہ کیا تھا، اس نے میرے خلاف یوں باتیں کی تھی۔ اگر خلاف باتیں کرنے سے ہی تعلق ختم کرنا ہے نا، تو ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے، جن لوگوں کے ساتھ آپ کے زندگی میں خوشگوار ترین تعلقات چل رہے ہوتے ہیں نا، آپ کے خلاف باتیں تو وہ بھی کر جاتے ہیں۔ ہم ان کے خلاف باتیں نہیں کرتے جن کے ساتھ ہمارے بہت اچھے تعلقات چل رہے ہوتے ہیں۔ اگر بہت اچھے تعلقات کے باوجود بھی انسان دوسروں کی برائی کر جاتا ہے، تو پھر اچھے تعلقات سے ہٹ کے تعلقات ہوں اور وہاں پہ ایسا ہو جائے تو کون سی قیامت ٹوٹ پڑتی؟ پھر اس کا ازالہ پتہ کیا ہے؟ ہم نے ان کی شادی پہ جانا ہی نہیں۔ بہن آ کے بھائی کی منتیں ترلے کرتی رہتی ہے، بھائی دوسرے بھائی کا، بڑے بھائی کا ہاتھ پاؤں پکڑ لیتے ہیں، بھائی ماننے پہ راضی نہیں ہوتا، اس کو منائے اس کو منائے۔ اور ایک عجیب سا ہوا یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ ان کو ملیں گے تو ہم آپ کو بھی نہیں ملیں گے۔ یہ جہالت کی ایک الگ ہی قسم ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جن دو کے آپس میں تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، ہم ان کے سر جوڑیں، لیکن جب ہم سر جوڑنے کے لیے جاتے ہیں تو ایک فریق یہ بھی کہتا ہے کہ اگر تم ان سے بولو گے نا تو پھر ہماری بھی تمہارے ساتھ ختم ہے۔ یار یہ کوئی اچھی روایت ہے؟ یہ کوئی اچھا طریقہ ہے؟ یقین کیجئے جتنے بھی عزیز رشتہ دار برے ہونا، کم از کم وہ غیروں سے برے نہیں ہوتے۔ پنجابی کی ایک مثال ہے کہ اپنا مارے گا چھاویں تے پا دے گا نا، یعنی کہ اگر کوئی اپنا آپ کو مار بھی ڈالے گا نا تو اس میں اتنا رحم آ جائے گا کہ اس کی میت کو اٹھا کے چھاؤں میں ڈال دے۔ دوسری مثال ہے ٹوٹیاں باواں گالوں ہوندیاں، بازو ٹوٹ جائے نا تو وہ جسم کے دوسرے حصے گلے کے ساتھ باندھا جاتا ہے، یعنی کہ گردن اور بازو یہ لازم و ملزوم ہے۔ یہ رشتہ داروں کی طرح ہے، یہ ایک جسم میں ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں۔ تو آپس کی رشتہ داریوں کو ختم کرنا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ ہمیشہ رشتوں کو جوڑیے۔ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کو ہر طرح کا جھوٹ برا لگتا ہے سوائے اس جھوٹ کے جو دو بکھرے ہوئوں کو اکٹھا کرنے میں، جو دو ٹوٹے ہوئے سروں کو جوڑنے میں جو جھوٹ بولا جاتا ہے، رب تعالیٰ کو وہ جھوٹ بھی اچھا لگتا ہے۔ ہمارا کسی کے ساتھ مزاج نہیں ملتا، نو پرابلم، مزاج تو سکے بہن بھائیوں سے بھی نہیں ملتے، کسی سے بھی ہو سکتا ہے آپ کا مزاج نہ ملے۔ تو مزاج نہ ملنے کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ ساری زندگی کے لیے مرنا جینا چھوڑ دیا جائے۔ مزاج نہیں ملتا کوئی مسئلہ نہیں، جس کے ساتھ مزاج ملتا ہے آپ زندگی اس کے ساتھ مسلسل گزارتے رہیے۔ جس عزیز رشتہ دار کے ساتھ، خونی رشتہ دار کے ساتھ مزاج نہیں ملتا، کم از کم آپ ملتے ہوئے اس کے ساتھ ہاتھ تو ملا سکتے ہیں نا۔ آپ بڑے ہیں، اس کے سر پہ ہاتھ تو رکھ سکتے ہیں نا۔ آپ چھوٹے ہیں، پیار لینے کے لیے اس کے آگے سر تو کر سکتے ہیں نا۔ کون کہتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ پیار کی پینگیں جھوٹیں، پیار کی پینگیں جھولیں؟ نہ جھولیں، لیکن قطع تعلق اس حد تک بھی نہ کیجیے
کہ مرنا جینا ہی ختم ہو جائے. اور ہم میں سے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بھائیوں پہ ہی یہ پابندی ہوتی ہے کہ وہی بہنوں کا ساتھ دیں. شریعت کبھی یہ نہیں کہتی. شریعت کہتی ہے خونی رشتہ دار ایک دوسرے کے سر پہ ہاتھ رکھیں. شریعت میں جو شرعی حق ہے جائیداد کا، اس کے بعد جس کو اللہ تعالیٰ نے اچھے سورسز سے، اچھے وسائل سے نوازا ہو، فرض اس کا بنتا ہے کہ وہ اپنے بہن ہو یا بھائی ہو اس پہ ہاتھ رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے بنائے کہ ہم اپنے خونی رشتہ داروں کو واقعی خونی رشتہ دار سمجھیں. نہیں مزاج ملتا تو پھر بھی کم از کم قطع تعلق نہ کریں. اتنا تعلق رکھ لیں کہ رستے میں ملے تو آنکھیں چار ہو جائیں. گھر آئیں تو ان کو سلام ضرور کہہ دیں. اندازہ کریں کہ اگر آپ کے کسی بہن بھائی کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہو، کسی پرسن اے کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، وہ اپنے بھائی، اس بھائی کے گھر چلا جاتا ہے، اس بہن کے گھر چلا جاتا ہے جس نے ناانصافی کی ہے، اور اس کو پتہ بھی ہو میں نے اپنی بہن بھائی کے ساتھ ناانصافی کی ہے. اب زیادتی کرنے والے کے گھر اگر آپ چل کے چلے جاتے ہیں، اندازہ کریں اس کی خوشی کا عالم کیا ہوگا. میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں جو حق پہ ہونے کے باوجود بھی لڑائی سے بچا رہے. السلام علیکم.